بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کا پروگرام لائیو وتھ سید حامد فیضی کے ساتھ میں آپ کا میزبان سید حامد محمود فیضی حاضر خدمت ہوں۔ آج اس پروگرام میں جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آج کی بات، جس میں قرآن پاک کے حوالہ جات، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اولیاء کرام کے ارشادات، نصیحت آموز حکایت بیان کی جاتی ہیں۔ تو آج کی بات یہ ہے کہ اگر اقوام عالم کو امن و سکون درکار ہے تو دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم و ناانصافی ہے اسے ختم کیا جائے۔ اسلامی ممالک کو مربوط اتحاد و یکجہتی کا عملی مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی دیکھنی ہے تو حقدار کو اس کا حق دیا جائے تو بہت سارے گھمبیر مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کے اس پروگرام کی سب سے خاص بات، آج ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں جو میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں پروگرام کے اندر اور میرے سب سے پیارے ثنا خاں، عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خاں جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، حافظ محمد طاہر قادری صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت جب طاہر بھائی حاصل کرتے ہیں تو انداز تکلم ہو، ترنم ہو، ادائیگی ہو، تلفظ ہو، مخرج ہو، اور سب سے بڑھ کر ایمانی، روحانی، قلبی طور پر نعتیہ کلام اور قلب کی کیفیت کا تعلق پیدا ہوتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد، تو وہ محفل میں ایک پرکیف ماحول بنا دیتا ہے۔ پھر پڑھنے والے اور سننے والے سب ہی کے دل مدینہ منورہ کی طرف جھوم جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہر بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید حامد محمود فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا زبردست اہتمام کیا اور اتنا خوبصورت سلسلہ رکھا ہے۔ یقین مانے جب مجھے موقع ملا، میں نے دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو اچھا مصروف رکھا ہوا ہے، ان کا وقت اچھا ذکر کرتے ہوئے، اچھا سنتے ہوئے اور اچھا دیکھتے ہوئے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، یہ کافی عرصے سے طاہر بھائی میری ایک دل کے اندر چیز تھی، جب ہم میڈیا کے اندر دیکھتے تھے بہت سارے پروگرام جس میں بالخصوص ایک دن جیو کے ساتھ، اور اس کو جب دیکھتے تھے وہ پورے پاکستان کی سیاسی سماجی شخصیات کے اوپر، اور چند کوئی اللہ ماشا کوئی ایک دو عالم دین کو جب انہوں نے لیتے تھے تو میرے دل کے اندر خواہش ہوتی تھی کہ ہمارے جو دل کے ساتھ رہتے ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، مشائخ ہیں، ہمارے ثنا خان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، جو 24 گھنٹے جن کا شب و روز اللہ اور اس کے محبوب کی ثنا خوانی میں گزرتا ہے، مدح سرائی میں گزرتا ہے، ان کو نہیں لیا جاتا۔ میری بہت عرصے سے خواہش تھی کوئی ایسا پروگرام، کوئی چینل شروع کرے کہ جس میں ہمارے ثنا خانوں کو، علماء کرام کو، مشائخ عظام کو لیا جائے، لیکن نہیں ہوا۔ اللہ نے میرے سے ہی کام لینا تھا، میں نے کہا چلے میں خود ہی شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ ایک منفرد پروگرام میں لے کے جا رہا ہوں، یہاں پہ ثنا خوانی کے کم ہوگا لیکن ضرور سنیں گے، اس لیے کہ جو جتنے دوستوں کو پتہ چلا، بہت ساری فرمائش واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ، فیس بک پہ کہ حافظ صاحب تشریف لا رہے ہیں، لیکن یہ منفرد پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن شروع پھر بھی کریں گے کسی کلام سے۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ میں کہا کرتا ہوں طاہر بھائی کہ ہمارا جینا مرنا آقا صلاۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ ہے، صلی خوشی ہو اللہ یا علیہ غم وآلہ ہو وسلم۔ حضور کے ذکر کے ساتھ ہے۔ تو دل بڑے اداس ہیں، کعبۃ اللہ کی رونقیں وہ نہیں ہیں، مدینہ شریف کی، مسجد نبی شریف کی رونقیں، مساجد کی رونقیں وہ نہیں ہیں۔ تو کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے یا رب مصطفیٰ پھر مجھے بلانا، شروع کریں نا، چند اشعار ذرا پیش فرمائیں۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ یا اللہ 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 یا اللہ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ یہ رونقیں دوبارہ بحال ہوں اور آپ اور ہم ایک ساتھ کعبۃ اللہ شریف اور سرکار کے روضے کے پہنچیں اور وہاں پہ یہی صلی اللہ کلام علیہ وسلم۔ آمین آمین۔ وہ آپ نے ایک بات کہی تھی ابھی سید صاحب، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا یہ چینلز والے کیوں نہیں بلاتے اس طرح کے لوگوں کو کہ جن کو واقعی بلانا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً کوئی 13-14 سال پہلے کی بات ہے، جب مارننگ شوز کا عروج ہوا کرتا تھا، تو اس وقت ایک بہت بڑے چینل کے مارننگ شوز کے ڈائریکٹر نے مجھے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ ہم آپ کو، یہ ہمارا اس وقت مطلب ٹاپ 1 پہ، نمبر 1 پہ وہ مارننگ شو چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو ہمارا جو اپنا مارننگ شو ہے اس میں ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے چینل پہ کیا مطلب ہوسٹ وغیرہ کوئی لیڈیز تو نہیں ہوتی؟ بولا ہاں ہوسٹ تو لیڈیز ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ سید صاحب میں نے فوراً ہی معذرت کر لی اور میں نے کہا کہ الحمدللہ میں آج تک کبھی بھی کسی لیڈیز ہوسٹ کے ساتھ کسی پروگرام میں نہیں بیٹھا نا۔ مطلب ہر بندے کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے بڑا چینل، کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ بھائی پیسے کتنے ملیں گے، اور کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ بھائی ریٹنگز کیا ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہمارے بھی اصول ہیں، پتہ نہیں لوگوں کے ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن واقعی اچھے لوگوں کے اصول ہوتے ہیں، اور اگر وہ ساری زندگی اچھے اصول بنائیں اور اس پر اگر کاربند رہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیر پا ان کا عروج بھی رہتا ہے اور وہ بہت اچھے مطلب سمجھے کہ خالی وہ مشہور نہیں ہوتے بلکہ لوگ ان کی قدر بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اصول ہونے چاہیے۔ بالکل ایسی بات ہے، اور اس پہ تو میں خود گواہ ہوں۔ ہماری محفل کے اندر جب آپ تشریف لاتے ہیں اور میرے اسٹیج کے اوپر علماء کرام کی کثیر تعداد ہوتی ہے، میرے خود جو ہے ماشاءاللہ مدرسے کے صدر مدرس بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک دفعہ یہی کہا کہ حافظ محمد طاہر قادری پورا عقیدہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مقرر بیان کرتا ہے، حافظ طاہر قادری ثنا خوانی کے انداز میں پورا عقیدہ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گمان سے زیادہ، حسن ظن سے زیادہ اچھا بنا دے۔ آمین آمین۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، سب سے درخواست ہے شیئر کریں۔ یہ سٹارٹنگ ہے ہمارے اس پیج کی، اور انشاءاللہ برکتیں لی ہیں۔ اور پہلا انٹرویو ہم نے حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد ابراہیم القادری دامت برکاتہم عالیہ کا کیا تھا۔ دوسرا انٹرویو کیا بات، میرے چند ثنا خان جو دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمارے عقیدے کے حساب سے جو پیارا کلام پڑھتے ہیں، ان میں سے چند ثنا خانوں میں، صف اول کے ثنا خانوں میں حافظ محمد طاہر قادری سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اور بہت بڑا فین ہوں ان کا، میں خود بہت بڑا فین ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جی طاہر بھائی، میں شاہ صاحب سچی بات ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں، جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے نا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا تو ایک ادارہ ہے جس میں دین پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہے. تو اگر سچی بات پوچھی جائے تو حقیقت میں آپ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، یا آپ کی طرح جو احباب ہمارے صحیح عقیدہ لوگ کہ جو قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حقیقت میں وہ اچھے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں. تو میں آپ لوگوں کے لیے، میں آپ لوگوں کا فین ہوں، پڑھنے پڑھانے والوں کا. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ کرے مجھے بھی کچھ پڑھنا اور سیکھنا نصیب ہو جائے. اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں آ جائیں. اللہم آمین، اللہم آمین. منفرد ہوگا. پورا نام حافظ صاحب کا کیا ہے؟ یہ آپ مجھ آواز سے آ رہی ہے؟ پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. جی آواز آ رہی ہے. میرا پورا نام، جی بالکل. میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا تھا پکارنے کے لیے طاہر، یعنی محمد طاہر. سلسلے سے میں قادری سلسلے سے ہوں، غوث پاک کا مرید ہوں، تو قادری محمد طاہر قادری. اور میرے غوث پاک کے جو دامن میرے ہاتھ میں آیا ہے اور جو میں سلسلے میں داخل ہوا ہوں، وہ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری کی نسبت سے. تو یوں میں اتاری ہوں. اچھا. قرآن پاک حفظ کیا ہے تو اس لیے لوگ اب وہ مشہور کر دیا ہے، تو حافظ محمد طاہر قادری اتاری. تو یہ پورا نام ویسے بنتا ہے، لیکن یہ کہ جو جیسی جس کی انداز ہوتا ہے بلانے کا، وہ اس انداز سے پکارتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والد صاحب کا کیا نام ہے؟ محمد حنیف ضیائی. ضیائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس پیشے سے والد صاحب کا تعلق تھا؟ کیا کرتے رہے؟ والد صاحب ہمیشہ کپڑے کے مطلب کام سے وابستہ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے ہم لوگ بھی اسی فیلڈ میں آئے، اور ہمارا بھی گارمنٹس اور ابائے کے حوالے سے، یعنی کپڑے سے ہی ہمارا تعلق رہا. اور اسی طریقے سے ہم نے ریڈی میڈ بھی کیا، اور جو ان اسٹچ فیبرک ہوتی ہے وہ بھی کام کرتے رہے الحمدللہ. الحمدللہ. بچپن میں آپ کو کس نام سے والدہ اور والد پکارتے تھے؟ عرف عام جیسے عرف کہتے ہیں. طاہر ہی پکارا جاتا ہے زیادہ تو اس میں. اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. والد صاحب سے آپ کے روابط کیسے ہیں؟ شروع میں کیسے تھے، اب کیسے ہیں؟ پیار محبت کا سلسلہ کی فرینکنس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں زیادہ فرینکنس جو ہے نا وہ والدہ کے ساتھ ہوتی ہے، بندہ بہت دل کی بات بھی کر جاتا ہے. اور والد صاحب کا یہ کہ ماشاءاللہ انہوں نے تربیت ہماری بہت اچھی کی. اور ایک والد صاحب کا جو بھرم ہوتا ہے نا عموماً جو ہونا چاہیے اولاد پر، کہ ایک سائڈ ایسی ہو جو تھوڑی سی ہارڈ ہو اور ایک سائڈ والدہ کی طرف سے وہ سافٹ ہو، تاکہ تربیت بھی اچھی ہوتی رہے اور شفقتیں بھی ملتی رہیں. تو والد صاحب کا وہی والا انداز تھا. تو اگر ان کی طرف سے کبھی ہمیں مار نہ پڑتی مدرسے والے معاملے میں، تو شاید ہم حافظ نہیں بن پاتے. اگر ان کی طرف سے سختی کا سلسلہ نہ ہوتا تو ہم شاید اتنی اچھی ہماری تربیت نہ ہو پاتی، کہ جو ایک اچھے ماحول میں ہماری ہوئی ہے اعتکاف کی صورت میں، اور مدرسے میں جس طرح ہمارے استاد نے ہماری تربیت کی. تو جب استاد صاحب بھی کسی بات پر ہماری کھچائی کرتے تھے نا، تو گھر جب آتے تھے نا کہ پپا مار پڑی ہے، تو پھر پپا یہ نہیں بولتے تھے چل میں تیرے استاد سے جا کے پوچھتا ہوں کیوں مارا. نہیں، پپا بولتے تھے بیٹا یقیناً تو نے کوئی غلطی کی ہوگی، یہ سبق نہیں صحیح سنایا ہوگا. تو ایک حد تک والد صاحب کی طرف سے یہی معاملہ رہا. پھر جب بہت زیادہ ہوتا تھا تو کبھی بچے کو دل وہ بڑا کرنے کے لیے اور بچے کی بات رکھنے کے لیے آ بھی جاتے تھے، پھر وہ بھی ایک الگ انداز ہوتا تھا. تو ایک والدین کا جو ایک انداز ہوتا ہے نا تربیت کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہی کام آتا ہے ساری زندگی. اور پھر آج ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں یا ان کے بچوں کے جو بچپنے کے معاملات دیکھتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی تربیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے. بے شک بے شک. کتنے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں آپ کی؟ میرے الحمدللہ 2 بیٹے ہیں، حنزلہ حمزہ، اور 2 بیٹیاں ہیں امیمہ اور حریم فاطمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہن بھائی آپ کتنے ہیں؟ بہن بھائی ہم لوگ 6 بھائی ہیں مجھے ملا کر، اور ایک سسٹر ہے ہماری، ہم 7 ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا کون سا نمبر ہے؟ مجھ سے بڑے علامہ فاروق امجدی ہیں، میں دوسرے نمبر پہ ہوں. میرے بعد 4 بھائی ہیں اور ایک سسٹر ہے.
اچھا ماشاء اللہ. تاریخ پیدائش آپ کی کیا ہے؟ صرف تاریخ بتاؤں گا، سن نہیں بتاؤں گا. ہم نے تو قبلہ مفتی تاریخ ابراہیم پیدائش، قادری صاحب سے بھی پوچھی. تاریخ پیدائش جو ہے نا میری 9 جنوری ہے نا، 9 جنوری ہے. اور اسلامی جو تھا نا وہ الحمدللہ 13 ربیع الاول کا آغاز ہوا تھا، یعنی 12 کا دن گزرا تھا اور مغرب کے بعد یعنی 13ویں شب کو ربیع الاول کے مہینے میں الحمدللہ میری ولادت ہوئی تھی. 1900. سر ضروری تو نہیں ہے سال بتانا، آپ بتائیے. اچھا ماشاء اللہ. آپ کیسے طالب علم تھے پڑھائی کے وقت میں؟ اسکول لائف میں مطلب ہم لوگ ہوشیار اسٹوڈنٹ ہی کہلاتے تھے، اور مانیٹر اور پریفیکٹ یہ سب چیزیں یعنی یہ بیجز ہمارے پاس رہتے تھے. یعنی اسکول میں بھی ماشاءاللہ ہمارا ایک پروٹوکول اور اس دور اسکول لائف میں بھی بڑا زبردست تھا. یعنی استاد اساتذہ بڑی عزت کرتے تھے اور بڑا اچھا ماحول تھا الحمدللہ. پڑھائی کا لیول یہ کہ صحیح تھا، بہت زیادہ میں کہوں کہ یار میں ہی فرسٹ آتا تھا ایسا تو نہیں ہے، لیکن ٹاپ جو لڑکے ٹاپ پہ رہتے تھے نا ان میں ہی میرا شمار رہتا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میرے خیال میں جو حفظ القرآن پاک کر لیتے ہیں، حافظ بن جاتا ہے، اس کا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ایسا دنیاوی ہی تعلیم کے اندر بہت تیز ہو جاتا ہے. ایسا ہی. یہ بتائیے بزنس آپ کا جو ہے، مجھے تو علم ہے لیکن بہت سارے دوست جاننا چاہتے ہیں کیا بزنس ہے آپ کا؟ ہمارا ابائے کا بزنس ہے. لیڈیز ابایات ہوتے ہیں نا جو پہنے جاتے ہیں، تو اس کا الحمدللہ بزنس ہے. کراچی میں ہی ہم لوگ کرتے ہیں اور ریٹیل کا کام ہے ہمارا. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بتائیے کہ سب سے پہلے نعت یاد ہے کون سی پڑھی تھی؟ سب سے پہلی نعت مجھے یاد ہے. میں نے سب سے پہلی ماشاء اللہ. نعت میرے مرشد امیر علیہ سنت کا کلام تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. وہ میرے والد صاحب نے مجھے یاد کروائی تھی، بہت چھوٹا تھا میں اس وقت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غالباً کلاس 2 میں تھا. ابھی موجودہ ذمہ داریاں آپ کی کیا کیا ہیں؟ بزنس کو بھی آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو میں فری لانسر ہوں، کیونکہ ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ میں فکس کہیں پر نہیں بیٹھ سکتا. تو والد صاحب نے اس حوالے سے بڑی رعایت دی ہوئی ہے کہ کبھی گھر کے کوئی آؤٹ ڈور کے کام ہوتے ہیں یا شاپ کے آؤٹ ڈور کے کام ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر میں اور والد صاحب ہم لوگ ذرا ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور پھر باقی بھائیوں کو زحمت نہیں دیتے، وہ پھر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں نا بہت ساری چیزیں. چلیں ماشاءاللہ. ابھی بیچ میں ہم کوئی ایک کلام آپ سنوا دیجئے بیچ میں، تاکہ چند اشعار کلام کے بھی ہوتے رہیں، کیونکہ فرمائشیں اتنی ہیں کہ میں نہ فرمائش بتاتا رہوں گا تو 1 گھنٹہ ویسے ہی ہو جائے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں کلام پیش کر رہا ہوں حضور مفتی اعظم ہند کا، بڑا ہی پیارا کلام ہے. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ.
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक का नाम लेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा कि कमेंट्स में कितने दोस्त इस वक्त आपसे प्यार करने वाले बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। ये बताएं, जिंदगी का सबसे खुशगवार वाकया आप क्या समझते हैं? कौन सा ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में है? जिंदगी में खुशगवार वाकया तो एक आशिक के लिए जो हुजूर के दर पर जाने की तमन्ना आरजू रखता है, तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा खुशगवार लम्हात कैफियत यही होते हैं कि जब बंदा पहली मर्तबा हुजूर के रोजे पर हाजिरी हो। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं धोराजी कॉलोनी के इलाका है कराची में, अब मदनी कॉलोनी कहलाता है, न्यू धोराजी। तो वहां पर एक महफिल में था और वहां पर उम्रे के टिकट भी उसमें थे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही कोरा निकल आया, मैंने नात भी पढ़ी थी वहां पर। तो फिर जो है ना, वो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा अब तू, तेरा टिकट निकला है मदीने शरीफ का, तो मैं चाहता हूं कि तू पहली मर्तबा प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाए तो तू हज भी करे वहां पर ना, यानी हज का भी सफर हो जाए और हज की सआदत भी मिल जाए, तो यूं हाजिरी हो जाए। तो मैंने कहा इससे बड़ी क्या प्यारी बात होगी। सन 2000 की बात है गालिबन, मुझे याद है हमारी नूर मस्जिद में उस वक्त नूर मस्जिद हज ग्रुप के नाम से ग्रुप तरतीब होता था। तो अल्लामा इरफान जियाई साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हज की सआदत मिली। तो मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंचा ना सैयद साहब, तो घर वाले जी। साथ थे और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था यार मैं मदीने शरीफ जा रहा हूँ, क्योंकि नाते पढ़ते थे यार, कभी सोचा नहीं था कि यार हुजूर के रोजे पर पहुंच जाएंगे। बस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम नवाजी फरमाई, अंदर से आवाजें आ रही थी कि भाई अब जिनकी फ्लाइट है वो आ जाएं जल्दी से और अंदर आ जाएं एयरपोर्ट में। तो मुझे घर वालों ने कहा कि आप जा रहे हैं पहली बार, तो आप कलाम सुना दीजिए। मुझे याद है उस वक्त मैंने वो कलाम पढ़ा था, फिर मदीने का मुझको बुलावा मिला, तुम चलो ना चलो, मैं चला, मैं चला, मैं मदीने चला। अब यकीन माने ऐसी कैफियत बनी और इतना मजा आया कि मैं जिंदगी भर ये चीज तो कभी भी नहीं भूल सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी प्यारी हाजिरी हुई थी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और मैंने यूं अल्हम्दुलिल्लाह सफर इख्तियार किया था। कौन सा सन था जब पहली दफा आप गए थे? सन 2000 की बात है जो मुझे याद पड़ रहा है, सन 2000 की बात मा- है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। पसंदीदा डिश खाने में? पसंदीदा डिश तो मेरी मशहूर हो गई है। अब लोग कहते हैं कि हमें पता है नहीं, जब हम जाते हैं ना पंजाब वगैरह कहीं इंटीरियर सिंध में, तो लोग कहते हैं हमें पता है, आपने कहा है हमें बिरयानी पसंद है। तो बिरयानी ज्यादा वैसे शौक से खा लेता हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है कि दस्तरखान पे जो भी बनकर आए ना घर में, तो मैं बड़े शौक से, इत्मीनान से, सुकून से और खुश होकर खाता हूँ। माशाल्लाह। मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मौसम मुझे वैसे सर्दी का ही अच्छा लगता है, क्योंकि कराची की सर्दी एक्सट्रीम नहीं होती बहुत ज्यादा, एक दरमियानी सर्दी होती है ना, तो वो जरा अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदगी से मुतमईन है? जिंदगी से बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सहीउल अकीदा सुन्नी हूँ और अमीर अहले सुन्नत का मुरीद हूँ और मसलक के आला हज़रत पर कायम दायम हूँ। बस ये है कि अल्लाह ताला खात्मा भी इसी पर फरमाए और आफियत वाली हुजूर के कदमों में ईमान पर शहादत वाली मौत अता हो जाए, बकी पाक में मदफन नसीब हो जाए। आमीन आमीन। और मैं आप सबको बताता चलूं कि ताहिर भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुश नसीबी है कि टिकट लेते हैं और पहुंच जाते हैं। सरकार ने तो ऐसा करम किया हुआ है ताहिर भाई के ऊपर। माशाल्लाह, ये सरकार का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रब्बिल करम। आलमीन। अल्लाह। शादी कब हुई थी? 2008 में हुई थी। 2008। पूरी दुनिया का सफर करते हैं, इतनी मसरूफियात, घर में वक्त दे पाते हैं? सफर वैसे पाकिस्तान से बाहर तो मैंने पिछले सालों में बहुत ज्यादा किया है और इस साल भी दो ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह जाना नसीब हुआ। लेकिन ये कि अगर अगर मेरा सिलसिला ऐसा हो ना कि मैं दिन में भी मसरूफ, फिर रात को महफिलें, तो वाकई बंदा फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। लेकिन ये मेरे घर वालों की बड़ी करम नवाजी है
تو انہوں نے بڑی رعایت دی ہوئی ہے کہ جہاں باقی بھائی دن میں کام کرتے ہیں، مطلب ڈیوٹی دیتے ہیں اپنے جو ہمارا بزنس ہے، تو رات کو پھر گھر آ کر فیملی کو ٹائم دیتے ہیں. ہم اس وقت رات کو محفلوں میں ہوتے ہیں اور دن میں ذرا بچوں کو بھی ٹائم دے دیتے ہیں، اور جو کچھ اور مصروفیات رہتی ہیں کام کے حوالے سے تو وہ بھی کبھی کبھار کر لیتے ہیں، تو مینج اچھا ہو جاتا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. مدینہ پاک کی یاد تازہ کرنے کے لیے اگر کرنی ہو تو کون سا کلام آپ گھر میں بیٹھ کر خود ہی پڑھتے ہیں؟ مدینہ شریف کے یاد کو تازہ کرنے کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے یہ کلام. اور میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں کہ میں جب پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین میں میری حاضری ہوتی ہے نا، تو مجھے سید اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس واہ راہ واہ چل واہ. گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور میں بڑے ناز کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. مطلب بڑے ناز کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میرے آقا کی تو وہ شان ہے، یہاں سے تھوڑی کو خالی جاتا ہے. مدینے کی یاد کے چند اشعار ہو جائیں. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے. حضور ایسا کوئی الزام ہو جائے، حضور ایسا کوئی الزام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. تڑپ رہا ہوں مدینے کے حاضری کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بچپن میں شرارتی تھے کیا آپ؟ کیوں آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں اس وقت شرارتی ہوں کہ نہیں؟ آپ کو آپ کا پتہ ہے میرا. دیکھیں بچپن تو شرارت کو ملا کر ہی بچپنا بنتا ہے. وہ ایسے بچے میں نے اپنی زندگی میں تو بہت کم دیکھے ہیں کہ جو کبھی شرارت نہ کرتے ہوں. تو شرارت اور حرارت اور ان سب چیزوں کو ملا کر ہی بچپنا بنتا ہے. اور بچپنے میں صرف سنجیدگی ہونا، تو پھر ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کہ بچہ ہمارا کہیں ایسا تو نہیں کہ اب نارمل تو نہیں ہے. نارمل ہی ہے نا، کیونکہ یہ باقی بچوں کی طرح ہنستا کھیلتا کیوں نہیں ہے، یہ کبھی شرارت کیوں نہیں کرتا. تو ظاہر بات ہے کہ ایک تمیز والی شرارت ہوتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اندر تمیز والی شرارت ہونی چاہیے تھوڑی بہت نا، تاکہ لگے کہ بھائی ایک بچے کا بچپنا ہے. کون سی شخصیت، مجھے علم ہے کہ طاہر بھائی کو کون سی شخصیت سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن جو شخصیت ہے وہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر ہم نسلیں بھی ان کا احسان اتارنا چاہیں تو احسان نہیں اتار سکتے اہل سنت کا، جنہوں نے وہ کام کیا ہے. اپنے الفاظ سے دو بالکل ایسے. تعریفی جملے قبلہ امیر اہل سنت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور یہی میری پسندیدہ شخصیت ہے جو میرے مرشد ہیں امیر اہل سنت. بس میں یہ کہوں گا کہ دین کی جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، بزرگان دین کی سیرت پڑھتے ہیں نا، تو ان سیرت کے اندر ہم دیکھتے ہیں ساری رات عبادت میں رہنا، اتنے قرآن پاک کا ختم کرنا، حضور کی سنتوں کو اتنا زیادہ اپنانا، اتنا عمل کرنا. ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہوتے ہوں گے، یار یہ واقعی مطلب اس طرح کی زندگی گزرتی ہوگی، اتنے پریکٹیکل ہوتے ہوں گے، وہ اتنے زیادہ دیندار ہوتے ہوں گے. مطلب فی زمانہ ہمیں ان باتوں پہ یقین کرنا ذرا مشکل نظر آتا ہے نا، یعنی ایک عام بندے کو.
لیکن آپ یقین مانیں جب امیر علیہ سنت کی شخصیت کو دیکھتے ہیں نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور سنتوں پر جس طرح آپ عمل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں نا، اور زندگی کے ہر شعبے میں جس طرح مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے داتا حضور کی سیرت کتنی اعلیٰ ہوگی، ہمارے خواجہ غریب نواز کی سیرت کتنی اعلیٰ ہوگی، اور ہمارے بزرگان دین کا کیا انداز ہوا کرتا ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ تو واقعی امیر علیہ سنت کو دیکھ کر ہمیں ان بزرگوں کی سیرت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی امیر علیہ سنت پر ان بزرگوں کا خاص فیضان ہے کہ آج ان کے اندر بھی ہمیں وہ ان کا یہ کیریکٹر اور یہ ان کا اتنا خوبصورت باطن ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی ہر مومن نور والی آنکھوں سے اور اپنی بصارت ایمانی سے امیر علیہ سنت کے اس باطن کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ ظاہر بھی اعلیٰ اور باطن بھی اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کا سایہ ہم عوام اہل سنت پر داد سلامت رکھے۔ دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ سرکار سے لے کر آخری اللہ کے ولی تک نظر کرم امیر اہل اللہ سنت پر ہے کہ اتنا کام ہو کیا رہا ہے، بات، نہیں تو کوئی کیا کام بات، اتنا سبحان کر ہی اللہ، نہیں سکتا۔ تو یہ امیر اہل اللہ سنت پہ خاص کرم ہے، اللہ کا کام لینا تھا اہل سنت کے مفاد کے لیے تو امیر اہل سنت کو پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ رب مجھ سبحان کو اللہ سبحان اللہ۔ میں کعبے کو دیکھوں گا، بہت سارے دوستوں کی فرمائش ہے۔ بالکل صحیح صاحب، بس میں عرض کر دوں کہ اتفاق آج ایسا ہوا کہ میں شب برات کے حوالے سے صبح میں اسٹوڈیو چلا گیا تھا اور وہاں جا کر میں نے ریکارڈنگ کروائی اچھا اتفاق سے۔ ویسے میری نیند الحمدللہ پوری ہو جاتی ہے، اور آج اتفاق سے نیند پوری نہیں ہو پائی، پھر ہم نے جو 1.5 گھنٹے کی ہماری ٹرانسمیشن تھی وہ بھی کی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یار سید صاحب ہیں انشاءاللہ وہیں بیٹھے بیٹھے دم کر دیں گے، ہمارے فیضی صاحب تو انشاءاللہ آج کیا آگے بھی انشاءاللہ زندگی میں کہیں گلا نہیں بیٹھے گا، مطلب متاثر نہیں ہوگا۔ تو آج آپ محسوس کر رہے ہوں گے تھوڑا سا گلا میرا جو نا پڑھنے کے اعتبار سے تھوڑا سا مجھے پرابلم ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی ثنا خوانی کے لیے گلا گلے سے نہیں ہوتی، گلے کا ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی حضور کی ثنا خوانی دل سے ہوتی ہے، جس میں گلا اپنا حصہ لیتا ہے کہ مجھے بھی حصہ چاہیے کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ملاؤں۔ تو اس لیے میں اپنی حاضری پیش کر دیتا ہوں۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کتنے ممالک کا سفر کر چکے ہیں اس وقت تک؟ 8-10 ممالک تو گیا ہوں گا کم سے کم۔ تو تفریح کے لحاظ سے جاتا ہے بندہ، گھومتا تو ضرور ہے مکہ مدینے کو چھوڑ کے، تفریح کے لحاظ سے کون سا شہر یا ملک آپ کو بہت پسند آیا؟ سب سے اچھی تفریح تو میں اپنے شہر میں کر لیتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن اگر قدرتی مناظر اور ایک جو اس حساب سے اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو اس موقع پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب یو کے گیا تھا، 2012 کی بات ہے، تو یو کے میں ایک شہر ہے، شہر کہیں گے کہ اسکاٹ لینڈ بنا ہوا ہے نا، شاید ایک چھوٹی سی کنٹری ہے اس سے متصل، تو وہاں کا ایک شہر ہے گلاسکو۔ تو گلاسکو میں جب میں گیا نا تو وہاں ایک بہت، یعنی ہمارے یہاں مری اور مضافات کس طرح ہے کہ بہت چڑھائی پہ ہے نا،
تو وہاں ایک علاقہ تھا گلاسکو میں ڈنڈی کے نام سے، اتنا خوبصورت تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جنت نظیر وہ علاقہ تھا۔ تو ماشاء وہاں اللہ۔ کے لوگ کہنے لگے حافظ صاحب محفل تو ہماری رات کو ہے، تو آئیے ہم آپ کو گھماتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار میں نے تو نہیں جانا گھومنے کے لیے۔ تو پھر وہ کہنے لگے بس آپ صرف محفلیں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا یار میرا تو یہی شوق ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ واقعی اگر بندہ کہیں گھومنے پھرنے جائے نا، تو یا تو آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہو، آپ کے بچے ہوں، آپ کے والدین ہوں، آپ کے گھر والے ہوں، تاکہ ان کو خوش دیکھ کر آپ بھی خوش ہو نا۔ تو ایک تو یہ گھومنے پھرنے کی تعریف اصطلاح ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ ایک ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے دوست ہوں، تو آپ ان کے ساتھ بھی ان گھومنے پھرنے کی جگہوں پر نا واقعی محظوظ ہو سکتے ہیں، نہیں تو ویسے مجھے گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، شوق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا دے دیا ہے کہ اس سے اچھا کوئی شوق ہے ہی نہیں، ثنا خواری کا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ اکبر کبیرہ، کون اللہ سا پاک ٹی وی اخلاص عطا پروگرام؟ فرمائے۔ آمین آمین، اخلاص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹی وی پروگرام میرے خیال بہت کم دیکھتے ہیں آپ، لیکن پھر بھی اگر کوئی دیکھیں تو کون سا دیکھتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے روم میں جو ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے اس پر ہم نے ایک الگ سے بوسٹر لگوایا ہے۔ مطلب ہم نے صرف گھر میں ایل سی ڈی لگائی ہی اس کے لیے ہے کہ اس پر مدنی چینل دیکھ سکیں، اور ہم نے اس کے لیے الگ ماشاء سے اللہ، ڈش لگایا جس کو مدنی ڈش کہتے ہیں۔ اس پر دوسرا چینل کا آپشن ہی نہیں ہے، نہ سجے نہ کھبے نہ دائیں ارے نہ واہ، بائیں نہ آگے نہ پیچھے، اس پر دوسرا کوئی چینل ہی نہیں آتا۔ اور میں سمجھتا ہوں فی زمانہ دوسرے چینلز دیکھنا وبال مطلب ایمان کی خرابی کے لیے بھی مطلب ایمان بھی خراب ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بندے کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، فزیکلی بھی۔ اس وقت اس پہ جو رپورٹنگ اور جو چیزیں ہو رہی ہیں بندہ بیمار ہی ہو جائے۔ وہ میں نے ایک اسٹیٹس دیکھا کہ یار 4 دن سے ٹی وی بند تھا تو میں ٹھیک تھا، ابھی آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھتا ہے نا تو طبیعت میری خراب ہو گئی ہے۔ لوگ اس طرح کے اسٹیٹس بھی لگا رہے ہیں، تو واقعی چینلز بھی دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، دیکھنے جیسے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور یہ ایک خوبصورت ایک میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو مدنی چینل دکھائیں، اور اس کے علاوہ کوئی چینل مت دکھائیں۔ بالکل بالکل یہی بات۔ اس میں عقیدہ بھی مضبوط، اس میں آپ کے بچوں کی تربیت بھی ہوگی، اخلاق بھی بنے گا انشاءاللہ۔ یہی بچے اگر دیکھتے رہے تو ایک گھر کے اندر رونق اور سکون ہی علیحدہ ہوگا۔ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ماشاءاللہ، ہمارے عدنان رضا قادری صاحب نے آپ کو ماشاءاللہ بولا ہے، مولا حافظ صاحب کو سدا سلامت رکھے، اور شاہ صاحب کی یہ کوشش اللہ جزاک پاک۔ اللہ خیر۔ پہناوے میں کیا پسند ہے حافظ صاحب؟ پہناوے میں تو اب تو میں تو شلوار قمیض ہی پہنتا ہوں، بلکہ ہمارا تو پنگا نا اسکول لائف میں بھی ہوتا تھا۔ میرے ٹیچرز کہتے تھے کہ ٹوپی الاؤ نہیں ہے، میں کہتا تھا میں تو ٹوپی پہنوں گا چاہے آپ مجھے اچھا، اسکول میں رکھے نکال دیں۔ بہرحال پھر ہم نے مکہ کیا، ذرا جا کے سیٹنگ بنائی، تو میں کلاس 9 اور 10 میں مجھے یاد ہے کہ میں ٹوپی نہیں اتارتا تھا نا، مطلب ایک پیار محبت سے ہم نے سیٹنگ بنا لی کہ یار اجازت دے دی جائے نا۔ پسندیدہ مشغلہ ہے تو نعت خوانی، ثنا خوانی سب سے اچھا بہترین، لیکن اگر کوئی اور چیز کھیل میں یا کسی وقت کوئی بچوں کے ساتھ تو کیا مشغلہ ہے؟ دیکھیں کھیل تو آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لہو و لعب کی طرف ہی لے کے جاتے ہیں، اور جو فیس بک یا ڈیجیٹل ورلڈ میں جو کھیل تماشے ہو رہے ہیں، چاہے وہ لوڈو اسٹار کے ذریعے ہوں، چاہے وہ تاش کے ذریعے ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں صرف خرابی ہے۔ نوجوان بیٹھ کر ساری رات خراب کرتے ہیں، نمازیں جاتی ہیں تو اس میں تو خرابیاں ہی خرابیاں ہیں۔ جب وہ لوگ بہت زیادہ گیم کھیلتے تھے نا، کینڈی کرش اور اس طرح کی، تب بھی الحمدللہ میری گیم بھی کھیلنے کی بھی عادت نہیں تھی، تو اس وقت بھی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ اب تو خیر لوگ اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ تو ویسے کبھی طبیعت ہو رہی ہونا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت ہم کھیل کھیل لیتے ہیں۔ تو میں کسی کھیل کا نام اس لیے بھی نہیں لے رہا کہ وہ ظاہر بات ہے لوگ اس کو تو دلیل بھی بنا لیں گے، اور پھر وہ جس طرح کھیلیں گے نا اس طرح میرا کھیلنا نہیں ہوتا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ اس کو پھر دلیل بنائیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کھیل سنا ہے۔ تو وہ کھیل کے لیے نہیں ہوتا، وہ کھیل صرف آپ کے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔
ذرا بچوں کے ساتھ ایک اچھے انٹریکشن کے لیے ہوتا ہے اور صحت کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس کھیل کے نام لینے کی سمجھتا ہوں کہ حاجت نہیں ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جب 20 مارچ کو اپنا سالانہ پروگرام تھا، آپ تشریف لانا تھا، اپنے اتفاق ہے اللہ کہ نہیں اکبر۔ ہو سکا، اور اس پروگرام میں جو ہے پچھلے سال کے پروگرام کے بعد سے یہ سوچا ہوا تھا ایک شورۂ آفاق کلام آپ کا جو آپ نے پڑھا، اللہ اور اکبر۔ ایسے پڑھا، میں نے کہا تھا یہ ضرور سنوں گا، کیونکہ میرے خیال میں بہت ساری محافل میں اب میرے خیال یہ آپ کلام اتنے، آپ کے کلام ہر کلام ایسا ہے کہ وہ شورۂ آفاق بن جاتا ہے، تو کس کلام کو سنے کس کو نہ سنے، ایک محفل میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ کلام کی تعداد ماشاءاللہ، اور ہر کلام ہی بہترین سے بہترین، اس کی ریکارڈنگ بہترین، آپ کا ماشاءاللہ آپ کی ٹیم ورک ہے۔ دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار، بہت پرانا کلام ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، پیش کر دیتا ہوں۔ دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار، دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار، مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے، حبیب رب اکبر کی آمد آمد ہے، دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار، دھوم مچا دو آمد کی آ گئے سرکار۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ روزانہ کا معمول کیا ہے؟ روزانہ کا معمول مختلف ہوتی ہیں، معمولات ہمارے روٹین میں، یہ کہ لاک ڈاؤن میں تو آپ کو پتہ ہے سب کا معمول ہی بدل گیا ہے، تو زیادہ ٹائم گھر پہ اسپینڈ ہو رہا ہے۔ تو علاوہ لاک ڈاؤن کے یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرتا ہوں رات کی بھی کچھ نیند مل جائے، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد ہم بھائیوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک قریبی پارک میں جا کر جو ہے نا وہ کچھ دیر تک واک کرتے ہیں، 4-5 چکر لگاتے ہیں، تو اس سے ذرا اسٹیمنا بھی اچھا ہو جاتا ہے، صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، تازی ہوا مل جاتی ہے، اور پھر الحمدللہ چلتے چلتے ہم لوگ درود پاک بھی کافی پڑھے جاتے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ کا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر دوبارہ سو جاتے ہیں، پھر اٹھنے کے بعد کچھ گھر کے معمولات وغیرہ ہوتے ہیں، اور پھر نمازوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر رات کی محافل کا آپ کو پتہ ہی ہے سلسلہ رہتا ہے، اور اس میں بیچ میں پھر ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں، کبھی گھر کے دکان کے کام ہوتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں رہتی ہیں۔ حافظ محمد احسن قادری صاحب کو سب مس کر رہے ہیں اس وقت، اور بہت سارے کمنٹس آ چکے ہیں، بہت سارے میسج کے حافظ صاحب کے ساتھ ہوتے۔ حافظ صاحب سے میں علیحدہ ہی انٹرویو لیں گے، ہیں تو میرے خیال میں آپ کے شرمیلے بھائی بہت زیادہ، تو اللہ، اللہ اچھا تعالیٰ وہ ان کی شرمیلے نہیں یہ، ہے، شرمیلے نہیں ہے وہ، ہاں میں نے کہا لوگوں کی غلط فہمی کو دور کر دوں، وہ جی، کم گو ہیں، کم بولتے ہیں وہ، یعنی کم اچھا کم، بولنا میں سمجھتا ہوں بہت بہت اچھی بات ہے۔ شرمیلے یوں سمجھ لیں کہ ایک تو فضول نہیں بولتے، اور دوسرا نا ہر چیز کو سمجھتے ہیں، بلکہ ماشاءاللہ بہت سارے معاملات میں میں تو ان سے مشورہ لیتا ہی ہوں، خود بھی وہ بہت سارے معاملات میں نا مجھے توجہ دلاتے ہیں، حافظ صاحب یہ معاملہ ہے ذرا آپ محتاط رہیے گا نا، تو بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اور جہاں ان کو اپنی جو ہے نا وہ اٹینشن دکھانی ہوتی ہے وہاں دکھا بھی دیتے ہیں، تو ماشاء لوگ اللہ واقعی ان کو شرمیلا سمجھتے ہیں، لیکن وہ شرمیلے نہیں ہیں۔ ہاں شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اس اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو واقعی وہ شرم مجھ میں بھی ہے، جو بہت احسن بھائی میں بھی ہے وہ مجھ میں بھی ہے، وہ ہر مومن میں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ بتائیں کوئی ایسی منصوبے جات مستقبل میں آپ کی کیا خواہش ہے کہ کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو؟ خواہش تو یہ ہے میری کہ اللہ کرے کہ مرشد کا قرب نصیب ہو جائے، اور بس مرشد اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی اور اخروی نجات ہے اللہ والوں کے قدموں میں، اور میں سمجھتا ہوں جو میں نے علماء کرام کے منہ سے سنا، ان کے لبوں سے سنا کہ دور حاضر کے مجدد ہیں امیر اہل سنت، تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بہت کم میں نے کہا ہے لیکن آج پھر ایک مرتبہ کہنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ کیا ضروری ہے کہ امیر اہل سنت کے ظاہری وصال کے بعد ہم لوگ ان کی قبر پر جائیں
اور ان کے مزار پر جا کر ہم حاضری دیں، فاتحہ پڑھیں، کیا ہی بہتر ہے کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے لازمی 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 سنا کریں، چاہے وہاں آ کر سنا کریں فیضان مدینہ، یا پھر مدنی چینل پر دیکھا کریں۔ تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ مرشد کا دیدار بھی کریں اور علم کے موتی بھی سمیٹیں، علم کا خزانہ بھی حاصل کریں؟ تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو صحت و عافیت کے ساتھ آپ کو خیر والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کا سایہ عاطفت اللہ تعالیٰ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے صحت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آمین امیر علیہ آمین سنت آمین کو نظر بد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، حسدین کے حسد سے بچائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، ہمارے لیے سرمایہ ہیں وہ۔ ابھی شاہ صاحب آپ نے وہ نام لیا تھا، والد صاحب، سید اپنا نام آپ نے لیا تھا ہمارے عدنان رضا قادری صاحب کا، تو میں سمجھتا ہوں سکھر کی وہ شان ہے اور پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، اور عدنان بھائی کی تو کیا بات ہے، اور بہت پیاری بات ہے کہ بہت اچھے انسان ہیں، مزاج بڑا اچھا ہے عموماً۔ مطلب میں شاید ہو سکتا ہے مجھے نہیں کہنا چاہیے اس طرح، لیکن نعت خوانوں میں اتنی اچھی سادی طبیعت ہو، اور پھر جو مائک پہ بندہ نظر آ رہا ہے وہی پس پردہ بھی ہو، ایسا میں نے کم دیکھا ہے۔ اللہ کرے سارے نعت خواں ایسے ہو، مجھ سمیت میں بھی ایسا ہو جاؤں کہ سامنے بھی بندہ جتنا اچھا وہ عشق کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور عشق مطلب ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہ ابھی محفل میں موجود سارے لوگوں کو مطلب ایک نگاہ سے ہی عاشق بنا دے گا، اس لیول کا وہ عاشق نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسٹیج سے اترا تو پھر جو ہے نا وہ لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے، انداز بھی بدل جاتے ہیں، تخیلات بھی بدل جاتے ہیں، تو افکار بھی بدل جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عدنان بھائی ماشاءاللہ ایک مسجد انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر، تو میں سمجھتا ہوں ہر نعت خواں کو یہ انداز روش اختیار کرنی چاہیے۔ اور سکھر کا آپ نے، چونکہ آپ سکھر سے لائیو کر رہے ہیں تو میں خاص طور پر ذکر کروں گا آپ کے شہر کے ایک بڑے پیارے ثنا خواں جو میرے شاگرد خاص بھی ہیں، احسن رضا قادری، جو ماشاءاللہ آپ کے یہاں لائیو آتے بھی رہے ہیں، تو ان کا میں خاص طور پر ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو، اس بچے کو بھی خاص عزت کے بلندی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں جو ہے یہ آپ سے محبت، عدنان بھائی سے محبت صرف اسی لیے ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد مجھے نظر نہیں آیا۔ عدنان بھائی کے ساتھ تو بالکل بہت عرصے سے اللہ آپ کے تعالیٰ ساتھ ایسا جب کر دے۔ ملاقاتیں ہوئی کو تو بہترین ایک مجھے شخصیات آپ میں نظر آئیں دونوں میں، کہ ایک دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور احسن انداز میں جو ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہ بہت کم ہوتا ہے ثنا خانوں میں، تو اسی لیے ہی یہ محبت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرمائے ہماری محبت۔ اور احسن رضا جہاں تک بات ہے، پیارا ثنا خان ہے ہمارا، اور آمین۔ ایک جملہ شاہ صاحب میں کہنا چاہوں گا، جی 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 آپ جاری کریں، اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ جی، احسن رضا ماشاءاللہ پیارا ہمارا ثنا خان ہے سکر کا، اور میری کوشش ہوتی ہے اپنے سکر کے ثنا خانوں کو، اور میرے والد صاحب کی بھی طبیعت تھی، حوصلہ افزائی کر کے لے کے آنا۔ الحمدللہ یہ بچے ہمارے ایسے ہیں، بہت سارے بچے ہیں جن کو میں اپنے پروگرام میں لے کر آتا ہوں، تو یہ بھی ایک انشاءاللہ ہمارے سکر کا ایک نام روشن کرے گا بہت پیارا اچھے انداز میں، اور یہ اس میں خاصیت کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے طاہر بھائی پڑھ رہے ہوں، اور اسکرین سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو بالکل وہی انداز جو ہے اس اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ماشاء اللہ جی حافظ ماشاء صاحب۔ اللہ ماشاء اللہ۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہم نے علماء کرام سے سنا کہ کیسے پتہ لگے ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں، خیر والا کام کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ تو ہمیں علماء کرام نے بتایا کہ دین کا وہ کام کہ جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، یعنی مثال دین کا کام کر رہے ہیں اور نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو یہ دین کا کام نہیں ہے۔ آپ اگر نیکی کا کام کر رہے ہیں اور پھر جو ہے نا برائی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ دین کا کام نہیں ہے۔ وہ دین کا کام جو آپ کو خیر کی طرف لے جائے، اللہ کے قریب کر دے، وہ دین ہے، باقی سب دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دنیا سے بچائے کہ جس میں بندہ اللہ آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ کوئی ثنا خانی کے اندر استاد بھی تھا کہ اللہ کی طرف سے روحانی آپ کو جو ہے یہ ڈال دی گئی حضور کی جی صحیح محبت؟ صاحب، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی جی، میں نے یہ عرض کی ہے کہ کوئی نعت خوانی کے اندر، ثنا خوانی کے اندر کسی سے سیکھا؟ جی طاہر بھائی آواز آ آواز آ رہی رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ہے؟ دوبارہ بتائیے گا، وہ اس وقت آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی ثنا خوانی میں آپ کا کوئی استاد رہا ہے؟ آپ غالباً استاد کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی 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 دیکھیں، ہم جس مسجد میں مدرسہ پڑھا نا، وہاں الحاج کلیم سرور صاحب سکھانے کے لیے آتے تھے۔ وہ ریڈیو کے بڑے مشہور نعت خواں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ پھر اس کے بعد الحاج زبیر مکی صاحب بھی ہمیں سکھانے کے لیے آتے تھے نعت شریف، تو مدرسے میں، تو وہاں میں بھی پڑھتا تھا، تو میں بھی ان سے سیکھتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد گاہے گاہے بہت سارے ثنا خواں احباب ہیں جن کو سن سن کر ہم آج بھی سیکھتے ہیں، وہ لیجنڈ ثنا خواں ہیں۔ تو یہ سلسلہ سیکھنے کا تو آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی جاری ساری رہے گا۔ ماشاء اللہ۔ اب ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، اور 10 منٹ میں کوئی چند اشعار، یہ 10 منٹ اشعار کی طرف جائیں گے۔ انٹرویو مکمل ہو چکا ہے آپ کا، اور میں جو ہے یہ چاہوں گا، کیونکہ جتنے سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ یہ تو ایک بہترین ہمارے پاس ایک نالج مل گئی نا، انفارمیشن آپ کے ذات کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں آپ کو دیکھنے والے آئیڈیلز ہمارے بہت ہیں، آپ کے بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا کے اندر چاہنے والے موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ معلومات ان کے لیے کیوں سمجھے بہت کم ان کو اس چیز کی معلومات ملی ہوں گی۔ تو کیا ابھی سنانا چاہیں گے آپ؟ جو آپ حکم کریں گے میں سنا دوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت شریف، اس کے بعد منقبت غوث پاک کی، خواجہ کی اور مولا علی کی، اشعار صرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں پیش کر دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم ہمیشہ کہے گا، کہے گا یوں ہی، ان کا چار رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ منقبت آپ نے کون سی اشارت فرمائی؟ غوث پاک کی، ایک خواجہ کی اور مولا علی کی۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ منقبت حضور خواجہ غریب نواز کی شان میں پیش کر دیتا ہوں۔
کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، سارے ہند کا گے راجا میرا خواجہ مہاراجا، حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کا لال ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، دیوانوں کو کس بات کا آخر ملال ہے، راجا کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا۔ مولا علی کی شان میں آخری چند اشعار۔ علی نو یاد کرو، ہاں علی حیدر، علی حیدر، علی نو یاد کرو، رل کے فریاد کرو، ہے غریباں دا اے غواسرا، علی مولا علی مولا علی دم دم، 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 لاکھ تے کروڑا واری آنکھو جم جم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا، علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا، اوتے تے آغاز ہوے جتے علی جمیا، علی دی پہچان ہے رب دی پہچان، علی دیاں طاقتاں نوں جان دا جہان، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی، رب دا شیر اچھی علی دی شان، کل ایمان علی نبی دا اعلان، علی مولا علی مولا علی مولا علی علی، حیدر قرار بطراب علی علی، ہاشمی چراغ لاجواب علی علی، حیدر قرار بطراب علی علی، ہاشمی چراغ لاجواب علی علی، گن گن دسا کی میں علی دے کرم، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کرونا کے حوالے سے کوئی آخری میسج جو دیکھنے والے بیٹھے؟ میں تو بولتا ہوں نام بھی نہیں لے شاہ صاحب، کرونا کو اتنا فارغ کر دیں، کرونا کورونا کو اتنا فارغ، وہ کہتے ہیں نا کسی کو فارغ کرنا ہو نا تو اس کو تذکرہ بھی چھوڑ دو، تو بہرحال ہم نے الحمدللہ ڈر کے اعتبار سے تو تذکرہ چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل تمام مسلمانوں کو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، جو مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور شیئر کر دیں، اور دوسری شب برات کے موقع کے اوپر انشاءاللہ ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی مظہر مختار دورانی صاحب ہوں گے انشاءاللہ، کا بیان بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ بہت سارے ثناخان ہوں گے، ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی، اور میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں طاہر بھائی آپ کا، کہ آپ کی محبتیں، یہ شفقتیں کہ میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور آپ نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا، حالانکہ اس وقت بہت مصروف تھے آپ، لیکن پھر بھی آپ نے انکار نہیں کیا۔ آپ کی محبت اللہ تعالیٰ ہماری، میری اور آپ کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ حافظ شاہ محمد صاحب ایک طاہر لالچ ہے آپ سے، جی، گزارش یہ ہے، آپ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، گزارش یہ ہے کہ میدان محشر میں
آپ اپنے پیارے نانا جان سے ہماری سفارش کر دیجیے گا اور ہمیں بس اپنے ساتھ ہی جنت میں لے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سادات کا، مشائخ کا، علماء کا ہمیشہ مجھے اور میرے تمام گھرانے کو ہمیشہ باادب رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں من کی مراد عطا فرمائے۔ میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنی شفقت محبت عطا فرمائی۔ میرے کہنے میں کوئی لغزش ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا کوئی غلط بات نکل گئی ہو، میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے، آپ تمام سننے والے دیکھنے والے بھی مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ میں انتہائی گناہ گار ہوں، اور میرے نام اعمال میں کچھ نہیں ہے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق، اللہ سے محبت، اس کے نبی سے محبت، اس کی آل سے محبت بے تحاشا ہے، اور انشاءاللہ اسی محبت کے صدقے انشاءاللہ ہم سب حضور کے قدموں میں انشاءاللہ محشر کے انشاءاللہ وقت ضرور ہوں گے، صاحب میں ہوں گے۔ میں آپ سے ایک درخواست سب سے کروں گا کہ اس وقت مشکل صورتحال ہے، اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں، جو سفید پوش طبقہ ہے ان کے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں، میرا ساتھ دیجئے، یا آپ خود جا کے کوشش کیجئے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، بہت سارے دوستوں، سیلانی ویلفیئر، جذبہ ویلفیئر، میرے بہت سارے سکھر کے دوست، نثار در سمرو صاحب، اور بہت سارے دوست، ابھی الحمدللہ دباغ ویلفیئر کی طرف سے بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہمیں راشن کے بیگ مل جائیں گے۔ یہ تمام جو ہے نا، ہم اجتماعی طور پر کہ یہاں پہ کوئی ایسا گھر نہ رہے جو سفید پوش ہو اور بھوکا سوئے، تو آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ میری آمین حاضری آمین کو آمین منظور فرمائے، یہ لمحے اللہ تعالیٰ مقبولیت کے بلند ترین لمحوں میں لکھ دے، اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ آمین گئی ہو، کوئی غلطی ہو، مولا کریم ہمیں معاف فرمائے۔ بہت شکریہ تمام دیکھنے آمین والوں کا۔ آمین السلام علیکم جزاک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔